تصور کریں کہ آپ زندگی کے عام دن کا آغاز کر رہے ہیں اور سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن اچانک ایک روشن دار چمک، زوردار دھماکہ آپ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کوئی فلم کا منظر نہیں بلکہ ایک حقیقی کہانی ہے جس میں جاپان کے ایک نیول انجینئر نے ایک نہیں بلکہ 2 ایٹم بم دھماکوں سے بچ کر اپنی زندگی کو ہمت کی ایک مثال بنا دیا۔ یہ کہانی ہے جرأت، حوصلے اور زندگی کی ناقابل یقین طاقت کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جرأت مند انسان کی کہانی سناتے ہیں کہ وہ کیسے سروائیو کیا اور کیسے ہمت سے آگے بڑھتا رہا۔ اس کا نام ساتو ہے، اس کی عمر 29 سال ہے اور جاپان میں ایک نیول انجینئر ہے۔ وہ آئل ٹینکر جہاز ڈیزائن کرتا ہے اور عام لوگوں کی نسبت تو ایک ایکٹیو اور ہوشیار انسان ہے۔ ساتو تقریباً 3 ماہ سے شہر سے باہر کام کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک نئے آئل ٹینکر کو ڈیزائن کر رہا تھا۔ گھر سے دور کام کرنے کا یہ اس کا آخری دن ہے اور وہ اس شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ صرف گھر جانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ مل سکے۔ تو ویسے بھی وہ آج آخری دن کام پر جا رہا ہے اور وہ دن میں خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کی فیملی کو کیسے لگے گا جب وہ ان کے پاس جائے گا، ان کے ساتھ وقت گزارے گا اور ان کو اچانک جا کے ملے گا، وہ بھی 3 ماہ کے عرصے کے بعد۔ جیسے ہی وہ شپ یارڈ پہنچتا ہے تو اچانک اسے ہوائی جہاز کے گونجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جو کوئی معمولی بات نہیں تھی کیونکہ اس جہاز کی آواز مختلف تھی۔ وہ فوری طور پر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ یہ کوئی تجارتی یا جس کو کمرشل پلین بولتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فوجی طیارہ تھا جو شہر کے اوپر سے اڑ رہا تھا۔ اور جب وہ اسے دیکھ رہا تھا تو اس جہاز کے نیچے سے کوئی چیز باہر گرتی ہے۔ ساتو جہاز سے ٹپکنے والی اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، مگر چند ہی لمحوں بعد وہ چیز زمین سے ٹکراتی ہے اور ایک آندھی کی طرح چیزیں آ جاتی ہیں اور اندھا کر دینے والی روشنی نکلتی ہے۔ ساتو بھی چند لمحوں کے لیے اپنے ارد گرد کچھ نہیں دیکھ پاتا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو، اتنی تیز روشنی تھی۔ چونکہ وہ انجینئر تھا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ اتنی بھرپور قسم کی روشنی جس نے آسمان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا، جلد ہی ایک بم دھماکہ کرے گی۔ روشنی چونکہ آواز سے تیز سفر کرتی ہے تو وہ حالات کو بھانپتے ہوئے فوری طور پہ قریب ہی ایک کھائی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور نیچے جھک کر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جو ارد گرد کی ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور ساتو کو بھی زمین سے اٹھا کر ہوا میں پلٹ دیتا ہے۔ ساتو اس دھماکے میں ایک بھگولے کی طرح گھومتا ہے اور پھر زمین سے ٹکرانے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کو اپنے ارد گرد ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اور اس کے کان بج رہے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً سوچتا ہے کہ اس زوردار دھماکے کی وجہ سے وہ مر چکا ہے، لیکن چند ہی لمحوں بعد اسے حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور دھماکے نے اس کے ارد گرد ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ بربادی ہی بربادی تھی۔ وہ ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا پورا لباس راکھ سے اٹا ہوا ہے۔ ساتوں حالات کا جائزہ لینے کے بعد دور دور تک دیکھتا ہے اور اس کو وہاں ایک بہت بڑے پتھر نما کوئی چیز نظر آتی ہے جو کہ آسمان کو چھوتی ہوئی ایک مشروم کی طرح شکل بنائے ہوئے تھی۔ جس شہر میں ساتو موجود تھا وہ ہیروشیما تھا، جہاں پر اگست 1945 میں دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا گیا تھا۔ اس دھماکے کی وجہ سے ساتو کا چہرہ اور اس کے بازو بری طریقے سے جل چکے تھے۔ اس کے کانوں کے ڈرم پھٹ گئے اور سوائے بربادی اور جسمانی تکلیف کے وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت اس کے ارد گرد سوائے راکھ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ہمت کر کے شپ یارڈ کے حصے کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنا راستہ بنا سکے اور ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے۔ پھر اسے وہاں پر اپنے 2 ساتھی ملتے ہیں اور یہ دونوں بھی راکھ سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے جسم بھی برے طریقے سے جلے ہوئے تھے۔ جب وہ ساتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو خوش ہو کے گلے ملتے ہیں اور ساتھ ہی پلان کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے اور کہاں پہ باقی ساتھیوں کو کس طریقے سے تلاش کیا جائے۔ جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت دوسری جنگ عظیم چالو تھی اور جاپان کے لوگ اور اس کی حکومتیں فضائی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ گاہیں بنا رہے تھے، کیونکہ ان پناہ گاہوں کی مدد سے ہی وہ ان بم دھماکوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ اور یہ بم دھماکے جہازوں کی وجہ سے ہو رہے تھے جو ان سے مٹیریل گرایا جا رہا تھا، یعنی کہ پوری قوم جنگی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس لیے وہ تینوں بھی کافی تلاش کے بعد ہوائی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک پناہ گاہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر اس کے اندر جاتے ہیں جہاں پر
इस हमले में बच जाने वाले दीगर अफराद भी मौजूद हैं। इस बम धमाके की वजह से हर तरफ आग ही आग और बर्बादी ही बर्बादी है। इस दौरान उनके इल्म में आता है कि शहर में अभी भी ट्रेनें काम कर रही हैं और मुसाफिरों को दीगर शहरों में ले जाया जा रहा है। इस पर सातो फैसला करता है कि वो हर हाल में अपनी फैमिली के पास जाएगा। सातो की बीवी और बच्चा दूसरे शहर में हैं और वहां तक पहुंचने के लिए इसको कई घंटे की मुसाफर तय करना होगी। सातो और उसके दो साथी कारकुनान ने पैदल ही सफर का आगाज कर दिया ताकि वो ट्रेन स्टेशन तक पहुंच सकें। शहर के मलबे में डूबे हुए रास्तों से गुजरते हुए हर तरफ तबाही का आलम था। हर चीज राख का ढेर बन चुकी थी या आग की लपेट में थी। ज्यादातर इमारतें जमीन बोस हो चुकी थीं। सबसे भयानक मंजर वो जली हुई और पिघली हुई लाशों से भरी हुई सड़कें थीं। हर कदम पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, खौफ की खौफ। आखिरकार वो तीनों एक पुल पर पहुंच गए और उन्हें ट्रेन स्टेशन जाने के लिए इस पुल को अबूर करना था। लेकिन ये पुल अब पहले की तरह नहीं था, बल्कि धमाके में बर्बाद हो गया था और वो सिर्फ एक मलबे का ढेर था। लेकिन सातो और उसके साथी अब रुक नहीं सकते थे। वो पहले ही इतना सफर तय कर चुके हैं, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि दरिया को पार करना होगा। ये दरिया तैरते हुए मुर्दा लोगों से भरा हुआ था और ये मंजर इंतहाई खौफनाक था। लेकिन सातो और उसके साथी हिम्मत नहीं हारते। वो इस दरिया को तैर कर पार कर लेते हैं और आखिरकार ट्रेन स्टेशन के सामने था। सातो घर वापस जाने के लिए ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन में दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं जो इस बम धमाके से बच गए थे और ये एक तवील रात का सफर होता है। अगली सुबह ट्रेन अपने स्टॉप पर पहुंचती है। सातो उतरकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। उसके चेहरे पर जलने के निशान होते हैं और उसके हाथ इतने बुरे तरीके से जल चुके हैं कि डॉक्टर भी उसको पहचान नहीं पाते। लेकिन उसका इलाज शुरू हो जाता है और उसके जख्मों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं। सातो अपनी बीवी और बेटे को देखने के लिए घर की तरफ जाता है। जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सब कुछ जल चुका है। उसका पट्टियों से लिपटा हुआ वजूद उसे नाकाबिल शनाख्त बना रहा था और उसके घर वाले भी उसको नहीं पहचान पाते। अगरचे वो अपने खानदान के साथ होता है और जिंदा रहता है, लेकिन इनके दरमियान उसको अजनबियत का एहसास होता है। अगली सुबह जब सातो बेदार होता है तो वो अपने मकसद के लिए वक्फ रहता है। शदीद जख्म और ज़हनी सदमे के बावजूद वो तैयार होकर अपने शहर के होम ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो काम पे पहुंचता है उसका बॉस उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसने सातो की पट्टियाँ देखी और पूछा, आपके साथ क्या हुआ है? बॉस ने हिरोशिमा पर हमले के बारे में सुना था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि सातो जिंदा बच सकता है। बॉस उसे एक तरफ ले जाता है और वो वहाँ से सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं और बॉस उसे कहता है, दोस्त बताओ वाकई क्या हुआ था? सातो कहानी सुनाने लगता है कि हिरोशिमा में मुझ पर बम गिराया गया था। ये खौफनाक था। बहुत शहर से कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता कि एक बम धमाका पूरे शहर को तबाह कर दे। सातो की कहानी सुनकर बॉस की आंखों में हैरत और खौफ का मिला जुला इजहार था, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहा था। जब वो दोनों बातचीत कर रहे थे तो उसी लम्हे एक चमक पूरे आसमान को रोशन कर देती है और इस रोशनी ने सबको ऐसा कर दिया था जैसे वो अंधे हों। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसा कि सातो ने पहले हिरोशिमा में देखा था और वो जानता था कि इस चमक के बाद क्या होने वाला है। वो फौरन सीधा फर्श पर लेट जाता है। कुछ देर बाद एक बड़े पैमाने पर धमाका होता है, जिसकी वजह से दफ्तर की तमाम खिड़कियां टूटकर बिखर जाती हैं। हर तरफ मलबा और शीशे के टुकड़े हैं और दफ्तर में मौजूद हर चीज़ तबाह हो जाती है। जब सातो उठता है तो उसकी तमाम पट्टियां उड़ चुकी होती हैं और उसके इर्द गिर्द मुकम्मल अफरा तफरी है। दूसरा एटम बम गिरा दिया गया था। लोग घबरा कर चीख रहे थे। पूरा शहर तबाह हो चुका था। इस इमारत में वो था, वो भी अब तकरीबन मलबे का ढेर बन चुकी थी। सातो अपने आप को चेक करता है और हैरत की बात यह है कि वो पहले जितना जख्मी नहीं होता। ऐसी सूरत हाल किसी भी शख्स के लिए कुदरती तोहफे से कम नहीं होती कि वो दूसरी मरतबा भी इतने बड़े हादसे में बच जाए। उसे हैरानी और सुकून का एहसास होता है कि वो 2 एटम बम धमाकों से बच गया, एक हिरोशिमा में और दूसरा 3 दिन बाद नागासाकी में हुआ। लेकिन फिर उसे फौरी तौर पर अपनी बीवी और बेटे की याद आती है और उसके दिल में एक खौफनाक सवाल उठता है, क्या मेरी बीवी और बच्चा जिंदा होंगे? क्या उनको चोट तो नहीं आई होगी? वो कहाँ पर होंगे? ये सोचने के बाद सातो फौरी तौर पर अपने दफ्तर की इमारत से बाहर भाग गया। उसके रास्ते में भागते हुए गिरती हुई राख आती है और वो जितनी तेजी से हो सकता है भागता है। जब आपके लिए हालात मुश्किल हो तो फिर आप अपने रास्ते की रुकावटों की परवाह नहीं करते और सातो भी ऐसा ही कर रहा था। वो आग से दाएं बाएं भागता हुआ घर पहुंचने की कोशिश करता है और जल्द ही वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि जैसे शहर में बाकी इमारतें, दफातर
اور گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے، اسی طریقے سے اس کا گھر بھی بدقسمتی سے ملبے کا ڈھیر بن کے رہ گیا۔ وہیں پہ وہ بیٹھے وہ خود سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا ہو گیا، اس کا گھر ملبے کا ڈھیر کیسے بن گیا، اس کی بیوی کہاں ہے، اس کا بچہ کہاں ہے، کیا وہ سب ٹھیک تو ہیں یا نہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ساتو اپنے حواس ہو بیٹھا تھا، لیکن ساتو کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا گھر تو تباہ ہو گیا لیکن اس کی بیوی اور بچہ محفوظ ہیں۔ وہ دونوں کیسے محفوظ رہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بم گرنے سے کچھ دیر پہلے ساتو کی بیوی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا شوہر برے طریقے سے جل گیا ہے، تو اس کے لیے گھر میں کچھ ادویات کا ہونا لازمی ہے تاکہ اس کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر ادویات خریدنے کے لیے ایک سٹور پر جاتی ہے، لیکن ان دونوں کی خوش قسمتی دیکھیے کہ وہ سٹور اس جگہ سے کافی دور تھا جہاں پر بم دھماکہ ہوتا ہے، اور جب وہ دونوں واپس آتے ہیں تو وہ اپنے گھر کو تباہ حال دیکھتے ہیں، لیکن دونوں ماں بیٹے کو معمولی سی چوٹیں آئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہی کسی نے کہا ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، یہ لازمی نہیں کہ ہر واقعہ ہی آپ پر دکھوں کے پہاڑ توڑ دے۔ اگر ساتو پہلے بم دھماکہ میں زخمی نہ ہوتا تو قطعی طور پر اس کی بیوی کو یہ خیال نہ آتا کہ وہ اپنے شوہر کی مرہم پٹی کے لیے سٹور پر جا کر ادویات لے آئے۔ ساتو کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی گھر سے نکلی اور دور اپنے بچے کے ساتھ ایک سٹور پر سامان لینے کے لیے چلی گئی، اور اسی وجہ سے وہ دونوں اس بم دھماکے میں بچ گئے۔ اور اگر ساتو زخمی نہ ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے آج دونوں ماں بیٹا اس دنیا میں نہ ہوتے۔ ساتو زندہ تو رہتا ہے مگر اس کو تابکاری زہر قابو کر لیتا ہے۔ بالآخر وہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف بولنے والا ایک معروف پبلک سپیکر بن جاتا ہے اور ایک طویل زندگی گزارتا ہے۔ وہ 93 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے اس جہاں سے کوچ کر جاتا ہے۔ جب ہم زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں ساتو کی کہانی یاد رکھنی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان حوصلہ اور قوت ارادی اس کے ذریعے دنیا کی تباہی سے نمٹ سکتا ہے۔ ساتو نے نہ صرف 2 ایٹم بم دھماکوں سے اپنے آپ کو بچایا بلکہ اس نے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ اس نے اپنی دردناک تجربات کو ایک مقصد میں بدل دیا اور ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہوں، ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے اور اپنے مقصد کی جانب بڑھتے رہنا چاہیے، چاہے آپ آہستہ آہستہ کیوں نہ بڑھیں۔ سفر روکیے مت۔